اشمیل ابھی تک امائمہ کو ہلکے میں لیتے آیا تھا۔ اسے وہ اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، مگر آج اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ غلط تھا۔ امائمہ حیدر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، وہ کافی خطرناک ثابت ہو رہی تھی اس کے لیے۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس چڑیا کو اونچی اڑان بھرنے سے روکا جائے، اس کے پر کاٹ دیے جائیں۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے گھر لوٹ رہی تھی اپنی کار سے، تبھی اسے اپنے راستے میں کئی ساری گاڑیاں نظر آئیں تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ جس راستے سے گھر جاتی تھی وہاں پر سے چند ایک ہی گاڑیاں گزرتی تھیں، مگر آج اتنی ساری گاڑیوں سے بہت بڑی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے ان سب باتوں کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور ڈرائیونگ پر فوکس کیا۔ تبھی ایک بڑی سی BMW نے اس کا راستہ روکا اور اس میں سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ وہ جس شان سے اپنی کار سے نکلا تھا اسی شان سے وہ اپنی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کسی کو اشارہ کیا تھا۔ امائمہ کے پاس دو بندے آئے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہونے کی کگار پر آ گئی تھی۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کرے، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اسے اندازہ تو تھا کہ ارشمیل یزدانی کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے، مگر اتنا یہ نہیں پتہ تھا۔ اس نے اپنے حواس کو بیدار کیا اور کار کے شیشے چڑھانے لگی۔ تبھی ارشمیل آیا اور کار کی ونڈو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے خود میں تھوڑا اعتماد پیدا کیا اور بولی، دیکھو تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ بہت غلط کر رہے ہو۔ میں تمہاری شکایت ڈین سے کر دوں گی کہ تم یونیورسٹی کے باہر بھی مجھے تنگ کر رہے ہو۔ او واو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم چاہو تو ابھی ڈین سے میری شکایت کر سکتی ہو، یہ لو میں نے انہیں کال ملا دی ہے۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تبھی اس نے اس کا موبائل دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ارشمیل کو غصہ آ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی گارڈز نے اسے کار سے باہر نکالا اور پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کار سے چپکی کھڑی تھی۔ تبھی ارشمیل اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بہت مہان بننے کا شوق ہے نا تمہیں؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں مہان بننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون ڈرتا ہے اور کون نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اس کے گارڈز نے اس کی آنکھوں پر اور منہ پر پٹی باندھ دی اور اس کے ہاتھوں کو بھی رسی سے باندھ دیا۔ پھر اسے ایک کار میں بٹھا کر انجانے راستوں پر لے گئے۔ وہ نہ ہی کچھ دیکھ سکتی تھی نہ ہی چلا سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ گھٹی گھٹی آواز میں احتجاج کر رہی تھی، چلا رہی تھی، رسی سے بندھے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ کوئی اسے بری طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا ہے۔ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے ارشمیل کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے پیر سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ تو اس وقت اپنا بدلہ نکالنے کے جنون میں تھا۔ وہ امائمہ کو کئی دنوں سے بند پڑے اپنے فارم ہاؤس پر لایا تھا۔ پھر وہ اسے ایک اندھیرے کمرے لے گیا اور اس کے ہاتھ سے رسی کھول دی۔ اس کے منہ اور آنکھوں پر بندھی پٹی بھی کھول دی۔ کافی دیر سے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اسے کافی دیر تک کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر بعد میں اسے اندھیرے میں اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ لپک کر اس کے پاس گئی اور اس کے کالر پکڑتے ہوئے بولی، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا ارشمیل یزدانی۔ ارشمیل نے ایک نظر اپنے شرٹ کے کالر پر جمے اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر ایک زوردار تماچا اس کے نازک گال پر جڑ دیا۔ اس کے تھپڑ سے وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کا تھپڑ اتنا زوردار پڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ کرا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آیا اور اس کے خوبصورت لمبے آبشار جیسے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور بولا، آج کا دن تم زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولو گی۔ درد کی وجہ سے اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ کئی سارے آنسو اس کے گالوں سے پھسل کر زمین پر گر رہے تھے۔ ارشمیل اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اسے اور بھی زیادہ روتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج اتنا سب کچھ کر کے بھی اس کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون میسر نہیں ہوا۔ وہ اسے ابھی اور تڑپانا چاہتا تھا اور رلانا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے گرم پانی لایا اور اس کے پیروں پر ڈال دیا۔ وہ چلانے لگی۔ گرم بھاپ نکلتے ہوئے پانی سے اس کے پیروں میں جلن ہو رہی تھی۔ اس کے پیر سرخ ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے تڑپتا دیکھ کر ارشمیل ہنسنے لگا۔ پھر وہ جیسے ہی اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالنے والا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہونے سے اس کا چہرہ جلنے سے بچ گیا۔ ارشمیل نے ایک نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی، پھر وہاں سے چلا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس اندھیرے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ باہر رات ہو چکی تھی، اس لیے اس روم میں کافی تاریکی پھیل چکی تھی۔ اندھیرے سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کا دم گھٹتا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اسے اپنے زخمی پیروں سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہی تھی چلنے کی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، کوئی ہے پلیز، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔
وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک اسے ایک چھوٹی کھڑکی نظر آئی۔ اس میں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اس طرف لپکی۔ پھر اس نے وہ کھڑکی کھول دی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے اس جگہ سے بھاگنے کا ہوش آیا تو وہ کھڑکی پھلانگ کر باہر نکل گئی اور بے تحاشا بھاگنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس راستے جا رہی ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل گئی تھی۔ ایک کار کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑی جس سے وہ ڈر گئی۔ پھر وہ بھاگنے کے لیے دوسرے راستے کی طرف مڑی، مگر وہاں سے بھی کار آ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے اس کا راستہ مسدود کر دیا گیا۔ وہ اپنی جگہ چکرا کر رہ گئی اور وہیں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ مسلسل 4 دن تک اس ظالم شخص کی قید میں رہی تھی۔ 4 دن بعد ارشمیل یزدانی کے آدمیوں نے اسے اس کے گھر کے سامنے لا پھینکا تھا۔ اقبال حیدر صاحب کو جب اس کی واپسی کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً پولیس کو باخبر کر دیا۔ پھر پولیس اس کا بیان بھی لینے آئی تھی، مگر اس نے کوئی بیان نہیں دیا، کیونکہ ابھی وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کچھ کہہ پاتی، اور ابھی وہ پولیس کو کچھ بتا بھی دیتی کہ اسے اغوا کرنے والا ارشمیل یزدانی ہے تو کوئی بھی اس کا یقین نہ کرتا، کیونکہ ارشمیل یزدانی نے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ پولیس پچھلے 4 دن سے اس کی تلاش میں تھی، مگر ارشمیل نے اسے پتہ نہیں کون سے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا کہ پولیس کو اس کا نام و نشان تک نہیں ملا تھا۔ اس کے اغوا ہونے کی خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر نیوز پیپر، ہر نیوز چینل پر صرف اس کے مطابق خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ کافی دل آزردہ ہو چکی تھی۔ وہ تو شاید اس صدمے سے مر ہی جاتی، مگر اقبال حیدر صاحب اور ادینہ نے اس کا بہت خیال رکھا۔ اس سے یہ سوال تک نہیں پوچھا کہ اسے کس نے اور کیوں اغوا کیا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے وہ جلدی اس صدمے سے نکل گئی تھی اور یونیورسٹی بھی جانے لگی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں دیکھ کر پہلے تو ارشمیل حیران ہوا تھا، پھر ہنستے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیا اتنی بڑی سزا کافی نہیں تھی جو تم پھر سے یہاں چلی آئی؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے اسے کچھ نہیں کہا، وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر ارشمیل سمجھ گیا تھا کہ یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ وہ اب اس طوفان کے آنے کے انتظار کرنے لگا تھا۔ آج امائمہ کے کلاس میٹ نے مل کر کامن آف لیا تھا۔ وہ کافی دن بعد یونیورسٹی آئی تھی، اس لیے اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کلاس روم میں اکیلی بیٹھی تھی۔ تبھی وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے کلاس روم کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے قریب آ کر ہنستے ہوئے بولا، واہ، تم بھی کیا چیز ہو امائمہ حیدر، کڈنیپ ہونے کے بعد بھی یونیورسٹی آنا نہیں چھوڑا۔ کسی کو اس کے کیے کی سزا دلانا ضروری ہے، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارشمیل بھی اسی طرف آ گیا اور بولا، تمہیں کڈنیپ کرنے والا بندہ تو تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم چاہو تو ابھی اور اسی وقت اسے سزا دے سکتی ہو، مگر شاید تم میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم مجھے سزا دے سکو، میری برابری کر سکو۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنسنے لگا۔ امائمہ نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور کہا، تم خود کو حد سے زیادہ سمارٹ سمجھتے ہو، مگر تم نہایت ہی بے وقوف ہو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور ارشمیل یزدانی اس کی بات کی گہرائی کو سمجھنے میں لگ گیا۔ دوسرے دن بھی وہ یونیورسٹی آئی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کافی ساری پولیس تھی جو ارشمیل یزدانی کا اریسٹ وارنٹ لے کر آئی تھی۔ یونیورسٹی میں پولیس کو دیکھ کر کافی سارے اسٹوڈنٹ حیران ہو چکے تھے۔ پھر جب پولیس ارشمیل کو اریسٹ کرنے لگی تھی تبھی ڈین بولنے لگے، آپ کس چیز کی بنا پر ارشمیل یزدانی کو اریسٹ کر رہے ہیں؟ مسٹر چودھری، ارشمیل یزدانی نے کچھ دن پہلے امائمہ حیدر کو اغوا کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر کی بات سن کر سبھی اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے لگے تھے۔ تبھی وہ اپنے بچاؤ میں بولا، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ مس امائمہ حیدر کو میں نے اغوا کیا تھا؟ مسٹر ارشمیل یزدانی، اس ویڈیو کلپ میں آپ نے خود یہ بات قبول کی ہے کہ آپ ہی نے انہیں اغوا کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے کہنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ ویڈیو بھی چلا کر دکھا دیا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ کل اسے بے وقوف کیوں کہہ رہی تھی۔ کل وہ جب کلاس روم میں اکیلی بیٹھی تھی تبھی اس نے کلاس روم میں کیمرہ لگا لیا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ ارشمیل اسے تنہا دیکھ کر اس کے پیچھے ضرور آئے گا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ وہ نہ صرف اس کے پیچھے آیا تھا بلکہ اس نے باتوں ہی باتوں میں یہ بات بھی قبول کی تھی کہ اس نے ہی امائمہ کو اغوا کیا تھا۔ پھر پولیس کے اس کے ہاتھ پر ہتھ کڑیاں پہنانے سے پہلے ارشمیل اس کے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، تم سمجھ رہی ہوگی کہ ہماری یہ کہانی یہی ختم ہو گئی، مگر دھیان رکھنا، میں بہت جلد تمہاری زندگی میں دوبارہ تہلکہ مچانے واپس آؤں گا۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے اسی کے انداز میں اس سے کہا، ابھی تو تم فی الحال اپنے بارے میں سوچو، تمہاری زندگی میں جو تہلکہ تمہارے غلط اقدام کی وجہ سے مچنے والا ہے اس کے بارے میں بعد میں سوچنا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ارشمیل کو بھی پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ ارشمیل کے اس قدم کی وجہ سے وقار یزدانی کی ریپوٹیشن اور ان کے بزنس کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے اپنے پیسے اور طاقت کے بل بوتے پر اسے سخت سزا ہونے سے بچا لیا تھا۔
پھر ارشمیل سمیت ان کی پوری فیملی انگلینڈ شفٹ ہو گئی۔ ارشمیل نے انگلینڈ سے ہی اپنی MBA کی ڈگری لی تھی۔ انگلینڈ جانے کے بعد ارشمیل کو اپنی زندگی بے مقصد لگ رہی تھی۔ کوئی بات تھی یا اپنا ادھورا بدلا تھا جو کہ اس کو واپس اپنے ملک میں لے آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ملک میں اپنے ڈیڈ کے بزنس کو اور وسیع کیا، جس کی وجہ سے آج وہ بزنس کی دنیا کا جانا مانا چہرہ بن چکا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اسے اپنی دشمن نظر آ گئی اور اپنا ادھورا بدلہ لینا بھی یاد آ گیا۔ وہ آج پھر اس کے پاس آئی تھی، اس سے اپنی زندگی کا سودا کرنے۔ اس کے چہرے سے شکست اور تھکن دونوں نمایاں ہو رہی تھی۔ میز کے سامنے اسے یوں تھکا ہرا دیکھ کر ارشمیل یزدانی کو دلی خوشی ہو رہی تھی۔ ارشمیل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ امائمہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر اس نے اور بھی سختی سے پکڑ لیا۔ پھر اس کی مخروطی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے کہ تم نے صحیح فیصلہ لیا ہوگا اپنی بہن کے لیے۔ امائمہ نے ہار ماننے والے لہجے میں کہا، تم جو چاہتے تھے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، یہ ہوئی نا اچھی لڑکیوں والی بات۔ امائمہ نے اس کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور دھاڑتے ہوئے بولی، دور رہو مجھ سے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل ہنستے ہوئے بولا، اوکے میڈم، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا اور اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر دراز میں سے پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، ان پیپرز پر سائن کرو۔ وہ اس کے دیے ہوئے پیپرز کو دیکھنے لگی اور بولی، اس میں کیا ہے؟ کیا تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے؟ یہ ایگریمنٹ پیپرز ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ تم یہ سب جو کچھ بھی کر رہی ہو اپنی مرضی سے کر رہی ہو، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہی ہو۔ میں یہ کیسے سائن کر سکتی ہوں جبکہ میں یہ سب کچھ تمہارے دباؤ میں آ کر کر رہی ہوں؟ امائمہ حیدر، تم بھول رہی ہو کہ تم یہ سب کچھ نہ میرے لیے کر رہی ہو نہ اپنے لیے، یہ تو تم اپنی ڈیئر سسٹر کے لیے کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی نظروں میں اپنی چھوٹی بہن کا مرجھایا ہوا چہرہ گھوم گیا، تو اس نے سائن کرنے میں ایک پل کی بھی دیری نہیں لگائی۔ وہ جہاں جہاں اسے سائن کرنے کے لیے کہتا گیا اس نے وہاں وہاں سائن کر دیے۔ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے داؤ پر لگانے کے بعد اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ کسی پنجرے میں قید ہو چکی ہے جس کا مالک وہ ظالم شخص ہے۔ وہ سائن کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارشمیل اس کے سائن کیے ہوئے پیپرز کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد ارشمیل نے اپنے والدین کو احد کی پسند سے آگاہ کیا۔ انہیں ارشمیل پر اور احد کی پسند پر پورا یقین تھا کہ وہ دونوں کبھی کسی بری لڑکی کا انتخاب نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے حامی بھر دی۔ مگر وقار صاحب نے دو ٹوک لہجے میں ارشمیل سے کہا کہ تم کب شادی کرو گے؟ ان کی بات سن کر ارشمیل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا تھا۔ مام ڈیڈ، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اور احد اسکائپ پر اپنے پیرنٹس سے بات کر رہے تھے۔ اس سے کئی میل دور بیٹھے شہلا بیگم اور وہ اس کے لہجے سے سمجھ گئے تھے کہ اسے اس وقت غصہ آ رہا ہے۔ ارشمیل، بہت ہو گیا، اب آپ کو بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ شہلا بیگم کی باتیں اسے بالکل پسند نہیں آ رہی تھیں، مگر پھر بھی وہ اس جگہ ٹکے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر اس نے اپنے والدین کے مشورے سے احد اور ادینہ کی نکاح کی ڈیٹ بھی طے کر لی تھی۔ ڈیٹ طے کر کے اس نے امائمہ کو بتا دیا تھا۔ اس کی طے کی ہوئی ڈیٹ پر امائمہ کو اعتراض تھا۔ اس نے ارشمیل سے کہا کہ وہ اسے تیاری کرنے کے لیے کچھ اور دن کا وقت دے، مگر اس نے انکار کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ احد اور ادینہ کی شادی اسی دن ہوگی جو دن اس نے طے کیا ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کی دھمکی سن کر وہ چپ چاپ شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اسے اپنی قربانی کے صدقے میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے بہت ساری خوشیاں ملی تھیں۔ وہ آج احد کے لیے اسے سجا سجایا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ادینہ پنک کلر کے لہنگے میں کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، تو وہ بھی بلو اور گولڈن کلر کے لہنگے میں کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ڈریس کی مناسبت سے ویسے ہی میچنگ ایئر رنگ پہنے تھے۔ اس کے گلے میں ہمیشہ گولڈ کی باریک چین رہتی تھی جو بچپن سے ہی اس کے پاس تھی۔ اقبال صاحب نے اسے اس کی سالگرہ پر گفٹ کی تھی۔ ہاتھ میں تھوڑی تھوڑی ڈریس کی ہی ہم رنگ چوڑیاں پہنی تھی اور میک اپ کے نام پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی تھی جو کہ اس کی سفید رنگا پر کافی کھلتی تھی، اور باریک کاجل لگایا تھا۔ اس روپ میں وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر مرتضیٰ تو گھائل ہو چکا تھا، اس لیے تو وہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ ادی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، امائمہ اس کی نظر اتارتے ہوئے بولی۔ آپ ہی مجھے چھوڑیے، میں تو دلہن ہوں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتضیٰ بھائی بھی ابھی آپ کو رخصت کروا کر لے جائیں۔
اس کی بات سن کر امائمہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی کیونکہ بارات آ چکی تھی، نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ احد کے پیرنٹس بھی انگلینڈ سے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ اس نے دیکھا ایک ماڈرن سی خاتون جنہوں نے بوٹل گرین کلر کی ساڑی پہنی تھی اور اپنے بالوں کو بڑے ہی سٹائل سے سیٹ کیا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ احد کی والدہ ہیں۔ ان کے پاس سنجیدہ سے باروب شخصیت کے مالک وقار یزدانی کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کے پاس آئی تو اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم، میں ادینہ کی بڑی بہن ہوں۔ امائمہ کا آج ان دونوں سے پہلی بار سامنا ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ان دونوں نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ ان دونوں سے کافی دیر تک باتیں کرتی کھڑی رہی۔ اس کا ارادہ ان لوگوں کو کچھ دیر اور کمپنی دینے کا تھا، مگر تبھی کسی نے اسے بلا لیا تو وہ معذرت کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شیلہ بیگم وقار صاحب سے بولی، آپ کے بڑے ہونہار سپوت کو تو شادی کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 27 سال کا ہو چکا ہے، مگر جب بھی اسے شادی کا ذکر کرو تو وہ ایسے بھاگتا ہے جیسے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ ان کی بات سن کر وقار صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے پرسوچ لہجے میں بولے، ہاں شیلہ بیگم، میں نے تو کئی بار اسے سمجھایا ہے، مگر وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ادینہ کی بڑی بہن کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ کیوں نہ ہم ارشمیل کے لیے بات چلائیں۔ شیلہ بیگم ان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولی، ہاں مجھے بھی تو ادینہ کی بہن امائمہ کو دیکھ کر ارشمیل کو جلد دلہا بنانے کا خیال آیا۔ ہاں مجھے بھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسی معصومیت جھلکتی ہے امائمہ کے چہرے سے؟ پہلی بار دیکھنے والا شخص دوبارہ اس معصوم سے چہرے کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ہاں آپ نے صحیح کہا ہے، ہم آپ کے لاڈلے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر دیکھیے وہ ابھی تک اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہوا، نکاح بھی شروع ہونے والا ہے۔ شیلہ بیگم کی بات سن کر وقار یزدانی نے اپنے ہاتھ پر بندھی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھنے لگے۔ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ چونکہ ارشمیل کی مصروفیت کی وجہ سے رات کا فنکشن رکھا گیا تھا، مگر وہ آج بھی اپنے آفس میں مصروف تھا، اس لیے آنے میں لیٹ ہو چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے ابھی کال کرتا ہوں۔ پھر وقار یزدانی ارشمیل کو کال کرنے کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ اس سے بات کر کے وہ دوبارہ واپس آئے اور بولے، شیلہ بیگم آپ فکر نہ کریں، وہ ابھی کچھ دیر میں ہمارے بیچ ہوگا۔ ان کی بات سن کر شیلہ بیگم کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، مگر ارشمیل کے آنے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سب نے احد کو اور ادینہ کو مبارکباد دی۔ سبھی ان دونوں کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اسٹیج پر وہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مووی میکر ان کی مووی بنا رہا تھا۔ احد نے پتہ نہیں ادینہ کے کان میں کیا سرگوشی کی تھی جس سے وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر امائمہ کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر اس کے پاس کھڑا مرتضیٰ بولا، دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے کہا، ہاں ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہیں وہ دونوں۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ڈیڈی سے کہہ کر ہمارا نکاح بھی پڑھوا لوں۔ اس کی بات سن کر ادینہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر مرتضیٰ کافی لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ یہ منظر ارشمیل نے کافی غور سے دیکھا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اس نے دونوں کو اپنی نگاہوں کے عتاب میں لیا، وہاں سے سیدھے سٹیج پر چلا آیا۔ اس کے اتنے لیٹ آنے پر وقار یزدانی نے اور شیلہ یزدانی نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ احد نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، مگر اس کے تھوڑا سا منانے پر وہ مان گیا تھا۔ ایک بار پھر سے مووی بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ اور مرتضیٰ سارا انتظام سنبھال رہے تھے۔ یہ چیک کر رہے تھے کہ کہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کہیں پر بھی کسی چیز کی کمی ہو اور بعد میں وہ اسے تانے دے۔ کام کے چکر میں امائمہ کے ہاتھ میں پتہ نہیں کوئی سخت چیز لگ گئی تھی جس سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ جب مرتضیٰ کا دھیان اس کے ہاتھ پر گیا تو اس نے گھبرا کر امائمہ کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ اس کی بات سن کر امائمہ کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جہاں سے کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا اور کچھ خون کے دھبے اس کے نئے ڈریس پر بھی لگ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا لگا ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہوا۔ امائمہ تم بھی نہ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم رہتی ہو۔ چلو یہاں سے، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ مرتضیٰ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ ارشمیل کی دو آنکھیں ان دونوں پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ ان دونوں کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا امائمہ جیسی لڑکی جلدی کسی سے فری نہیں ہوتی تھی، مگر آج وہ اس شخص کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس کی سرگوشی کرنے پر مسکرا رہی تھی، اور اب وہ انجان شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جا رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس کے شاطر دماغ نے بالکل درست اندازہ لگایا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی نہ کوئی غیر تعلق ضرور ہے،
مگر کیا ہے وہ ابھی یہ نہیں جان پایا تھا۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک اور خیال دہرایا جس پر وہ عمل کرنے والا تھا۔ مرتضیٰ امائمہ کے ہاتھ کی ڈریسنگ پٹی کر رہا تھا۔ امائمہ بڑے انہماک سے مرتضیٰ کو اپنے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا موبائل کب سے بج رہا ہے۔ ارشمیل کی 20 سے زیادہ مس کالز آ چکی تھیں۔ مرتضیٰ کا بھی خیال اس کے موبائل کی بجتی ہوئی بیل کی طرف نہیں گیا۔ وہ تو خود کو انہماک سے گھورتی ہوئی امائمہ کی طرف دل و جان سے متوجہ تھا، مگر صرف اسے دکھانے کے لیے خود کو انجان ظاہر کر رہا تھا۔ امائمہ، مرتضیٰ نے بے تابی سے اسے پکارا۔ کیا؟ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بتانا مشکل ہے۔ اس کا جواب سن کر مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی کوشش مرتضیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تبھی ارشمیل وہاں آ پہنچا اور کنگھارنے لگا۔ اس کی کنگھار سن کر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امائمہ نے مرتضیٰ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ تم ہمارے بیچ کیا کر رہے ہو؟ مجھے امائمہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ کب سے اتنا شریف ہو گیا ہے؟ یہ تو ہر وقت حکم چلاتا ہے، پھر آج مرتضیٰ کے سامنے اتنی شرافت کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر مرتضیٰ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس روم میں وہ دونوں ہی تھے۔ امائمہ اس کے ساتھ تنہا اس روم میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، تمہیں مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ تم باہر چل کر کر سکتے ہو۔ اسے وہاں سے فرار ہوتا دیکھ کر ارشمیل نے اس کا زخمی ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سختی سے دباتے ہوئے بولا، میں کب سے تمہیں کالز کر رہا تھا، مگر تم تو یہاں کسی غیر شخص کے ساتھ عشق فرما رہی تھی۔ اس کی بات سن کر امائمہ اسے نفرت سے دیکھنے لگی اور بولی، تمہیں اس سے کیا؟ تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں دخل دینے والے؟ اور تمہاری جانکاری میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کریں، ہمارے بیچ بولنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس کی بات سن کر ارشمیل ہنسنے لگا۔ تم بھول رہی ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا اختیار اب میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جو چاہوں گا تم وہی کرو گی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آج سے اپنے منگیتر سے میری اجازت کے بغیر نہیں ملو گی۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مانا کہ میری زندگی کا اختیار میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، مگر تم میرے اور مرتضیٰ کی لائف میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے ہو، سمجھے؟ تم اب میرے راستے سے ہٹو۔ وہ اسے دھکا دے کر نکلنے لگی تھی کہ ارشمیل نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب کی بار اس نے اتنی زور سے امائمہ کا ہاتھ دبوچا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کے ہاتھ کے زخم سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کے زخم میں اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑی نے اور اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو نکل چکے تھے۔ تمہیں بار بار کہا ہے میرے سامنے زیادہ آرگومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ میری باتیں سن لیا کرو، ورنہ ہر بار تمہیں میرے ہاتھوں اسی طرح زخم ملیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ اسے تو صرف ہنستی مسکراتی ہوئی امائمہ حیدر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب کرنی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ امائمہ بہت دیر تک اپنے آنسو بہاتی رہی، پھر اسے دھیان آیا کہ وہ کافی دیر سے اس روم میں ہے، تو وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پھر ادینہ کی رخصتی کا شور اٹھا تو وہ اس سے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی اچھی قسمت کے لیے کافی دعائیں مانگی اور اسے قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ادینہ کے جانے کے بعد گھر میں کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ تو ہر وقت اپنے کام میں پڑی رہتی تھی۔ ایک ادینہ ہی تھی جو پورا دن گھر میں اسے آوازیں دیتی ہوئی پھرتی تھی اور کسی بھی بات پر شور کرتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے ارشمیل یزدانی کو اپنے گھر کے پیپرز اور آفس کے پیپرز سائن کر کے سونپ دیے تھے۔ وہ جب اس کے پاس گئی تھی تب اس کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ ارشمیل نے اس کے گھر کے پیپرز لیتے وقت یہ پوچھا تھا کہ وہ اب کہاں رہے گی۔ تب اس نے بڑی ہی سختی سے کہا تھا کہ میں کہیں بھی رہوں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔